السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان روحانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رشتے کی بندش۔ ہمارے معاشرے میں رشتے کی بندش بہت جو ہے یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو، کہ ان کے اوپر رشتے کی بندش ہوتی ہے۔ رشتے آتے ہیں مگر ہاں نہیں ہوتی، دیکھ کے چلے جاتے ہیں، پسند بھی ہوتا ہے، لیکن گھر سے جب باہر جاتے ہیں تو واپسی جواب نہیں دیتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماری ماں بہنوں کو۔ اس عمل کی ترتیب جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی یہ جو بھی بندش ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ کھل جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس بچی کا یا بچے کا رشتہ ہے، بچے کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، بعض دفعہ لڑکے والوں کو پسند نہیں آتا، بعض دفعہ لڑکی والوں، دونوں کو پسند بھی آ جاتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے لڑکا یا لڑکی دونوں کی پہلے تشخیص کریں۔ تشخیص کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بچی ہے یا بچہ ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش لگی ہے، کوئی جادو ہے یا جنات مسلط ہیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ بچے کے اوپر بندش ہے، مطلب اگر تیسرے خانے میں، اس کے لیے کپڑے سے تشخیص کریں گے تو ذرا بیسٹ رہے گا، تو تیسرے خانے میں اگر جو بھی بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو پھر اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندش ہے، کیونکہ بندش جو ہے وہ ہمیشہ لاسٹ والے خانے میں آتی ہے۔ پہلے خانوں میں بھی ہے تو پھر جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، تو جادو جنات کے اثرات ہیں تو آپ ان کا علاج کریں، بندش ہے تو آپ بندش کا علاج جس بھی ترتیب سے کریں لیکن لازمی کریں۔ اس کی تشخیص کرنے کے بعد آپ جب آپ کو یہ آپ مطمئن ہو جائیں کہ بچی یا بچے کے اوپر کسی قسم کی بندش ہے، جادو ہے یا جنات ہے، تو آپ اس کے علاج کی طرف متوجہ ہوں، بجائے اس کے کہ آپ وظائف کی طرف متوجہ ہوں۔ وظائف سے علاج تو نہیں ہوتا، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آپ کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت جو مطلب رشتہ آ رہا ہوتا ہے، رشتہ آنا شروع نہیں آ رہا ہوتا تو رشتہ آنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں نہیں ہوتی تو ہاں ہونی شروع ہو جاتی ہے، وہ مطلب ایک سلسلہ چل جاتا ہے آپ کے کسی وظیفے کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ مرض وہیں کا وہیں موجود ہوتا ہے تو یہ بعد میں اپنا سر اٹھاتا ہے تو پھر زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض دفعہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہوتے، مشکل سے وظائف کر کے آپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ رشتہ کر دیتے ہیں تو اس سے رشتہ تو ہو جاتا ہے، بچی اپنے گھر چلی جاتی ہے، لیکن اکرے گھر جا کے پھر اس کو مسائل شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جناتی مریضہ ہوتی ہیں بالخصوص بچیاں، ان کو جو جنات ان کے اوپر مسلط ہوتے ہیں وہ ان کو ان کے شوہر کے ساتھ بالکل برداشت نہیں کر سکتے، تو آخر ان کو طلاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو جو میں بات بتا رہا ہوں یہ بہت تجربے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت جو ہم مسائل بہت زیادہ ہیں، لوگ ہمیں فون بھی کرتے ہیں، اپنے مسائل بھی بتاتے ہیں، تو جب ان کی تحقیق کی جاتی ہے اور وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میری درخواست یہ ہے ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، کہ پہلے اپنے علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھیں شادی تو انشاءاللہ ہو ہی جانی ہے، لیکن اگر علاج ہو کے ہو جائے گی تو آپ کی آئندہ زندگی بھی سکون آ جائے گا۔ اس لیے آپ تشخیص کریں، تشخیص کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ اس بچی کو علاج کرنا ہے یا اس کی بندش ختم کرنی ہے۔ بندش بھی چونکہ جادو کا ایک حصہ ہے، جنات کا ایک حصہ ہے، تو اس کو بھی اسی درجے میں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس عمل کی برکت سے اگر بندش ہے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ختم ہو جائے گی، راستے کھل جائیں گے، وسعت آ جائے گی اور رشتے انشاءاللہ تعالی جلد ہوگا اور نکاح اچھی جگہ پہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ التوبہ، والدہ یا والد اور بچی دونوں میں سے، مثلا 3 لوگوں کا نام میں نے دیا ہے، والد یا والدہ، ان میں سے کوئی ایک روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ التوبہ، اور بچی یا بچہ جس کی شادی نہیں ہو رہی وہ تو لازمی پڑھیں گی 2 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ التوبہ، یہ ضرور کرنا ہے، تاکہ اگر گناہوں کے نحوست کی وجہ سے پریشانی ہے تو وہ ختم ہو جائے، اور اگر بندش ہے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آپ کو مطلب کوئی صورتحال ایسی ہوگی ہے کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہے تو اس کے لیے صلاۃ التوبہ پڑھیں گے، صلاۃ الحاجت پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی آپ کی خلاصی ہو جائے گی۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال موبائل پر وقت پر موصول ہوتے رہیں تو وہ ہماری موبائل اپلیکیشن کو انسٹال کر لیں، اپنے موبائل میں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں، ہمارا فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، اور ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہمارے تمام اعمال وقت پر موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ عمل نوٹ فرما لیں۔ عمل کی ترتیب یوں ہے کہ جو بچہ یا بچی، دوبارہ بتا رہا ہوں، جو بچہ یا بچی بذات خود یہ عمل کریں گے جن کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ سب سے پہلے اپنے نام کے اعداد نکالیں گے، یا آپ کو نہیں نکالنے آتے تو آپ کسی قریبی قاری صاحب سے، کسی قریبی معالج سے، یا کسی ایسے علم والے سے جس کو اعداد نکالنے آتے ہوں، ان سے آپ اعداد نکلوا لیں۔ ہم سے آپ نے اعداد نکلوانے کے لیے رابطہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پیشگی معذرت کے ساتھ ہم اس سے پہلے ہی معذرت کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وقت ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی خام میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اعداد کی زحمت آپ نے خود کرنی ہے۔ آپ اپنے قریبی کسی علم والے سے، اہل علم سے آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں۔ نام آپ کا وہ ہے جو آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ محمد لفظ اگر نام کے ساتھ ہے تو وہ نام ہے، جیسے محمد نواز ہے، محمد رفیق ہے، ایسے عبداللہ ہے، اس کے ساتھ محمد نہیں ہوتا، عبداللہ ہوگا، محمد احمد ہوتا ہے۔ تو جو نام آپ کا شناختی کارڈ کے اوپر ہے اس نام کے اعداد نکالے جائیں گے۔ اگر آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا نام آ رہا ہے تو پھر آپ والد کے نام بھی اس کے ساتھ ہی رکھیں گے۔ جو شناختی کارڈ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوگا اس نام کے اعداد نکالیں گے یا نکلوائیں گے۔ بوقت زوال، زوال کا وقت بھی آپ نے اپنے قریبی کسی مسجد کے امام صاحب سے رابطہ کر کے ان سے زوال کا وقت پوچھ لینا ہے۔ اگر آپ کے نام کے اعداد 900 بن رہے ہیں، 1000 بن رہے ہیں، 1500 بن رہے ہیں، تو آپ نے زوال کا وقت جب شروع ہوگا، جب زوال میں وقت داخل ہو، اس وقت آپ نے اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور اپنے نام کے اعداد کے مطابق سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے باوضو رہنا ہے، پہلے سے غسل کر لیں گے تو بہتر ہے۔ نیت آپ کی پختہ ہونی چاہیے۔ 2 نفل صلاۃ الحاجت، 2 نفل صلاۃ التوبہ زوال سے پہلے آپ ادا کر کے اللہ سے دعا کریں گے، وضو کر کے جائے نماز بچھا لیں گے، کوئی خوشبو اگربتی پاس جلا لیں گے۔ کمرہ بالکل اکیلا ہوگا تو بہت زبردست ہے، اگر نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، جہاں پہ بھی پڑھ سکیں آپ نے بیٹھ کے بالکل خاموشی کے ساتھ تصور پختہ کر کے آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس سورت کو آپ نے اپنے نام کے اعداد کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملات میں آسانیاں فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو آپ نے 41 دن تک کرنا ہے، اور 41 دن کے اندر اللہ نے چاہا تو آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور دوسری جو خاص بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی اور اعمال ساتھ میں کر رہے ہیں تو ان کو ترک کر دیں، کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی عمل کریں تو بہتر ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ اگر آپ کو ایک مرض ہے تو اس مرض کو ختم کرنے کے لیے آپ ایک ہی مرض کی 5 دوائیاں اکٹھی نہیں کھاتے، تو اس کے لیے آپ نے ایک ہی دوائی کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو بھی عمل آپ کریں وہ ایک ہی کریں، ایک وقت میں ایک کر کے، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو دوسرا عمل شروع کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔